نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے نعت کی تاریخ اور اہمیت و حقیقت کے حوالے سے۔ اس امر کا بیان گزشتہ نشست میں ہو چکا ہے کہ نعت کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف میں سب سے پہلے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے استعمال کیا۔ تاہم احادیث اور سیرت سے یہ بھی سراغ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے یہ لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے استعمال کیا۔ اس خیال کا مرجع شمائل ترمذی کی وہ حدیث ہے جو ان الفاظ پر ختم ہوتی ہے: من رآہ بدیہۃ ہابہ ومن خالطہ معرفۃ احبہ یقول نعیتہ لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی دفعہ دیکھتا ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت طاری ہو جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کے تعلقات بن جائیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کرنے والا کہتا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ جیسا کوئی دیکھا ہے۔ اس حدیث میں لفظ ناعت کے استعمال سے بعض نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اسلامی ادب میں اس معنی میں اس لفظ کا استعمال پہلی دفعہ کیا گیا ہے۔ یہ مفہوم اگرچہ مرجوح ہے، تاہم بعثت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں کسی نے بخل سے کام نہیں لیا۔ اپنے اور بیگانے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مداح تھے۔ خطیبوں کی تقریریں، خودی خوانوں کی تانیں اور شاعروں کے ترانے حمد کے ساتھ نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی احاطہ کرنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہی میں حضرت کعب بن زہیر، حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہم کے علاوہ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی اپنی اپنی قوت کلام کے جوہر دکھانے شروع کر دیے تھے، اور نعت کا بیش بہا خزانہ جمع ہو گیا تھا۔ البتہ اگر عربی، فارسی اور اردو میں موجود نعتیہ کلام کا بغور مطالعہ کیا جائے تو نعت کی تعریف و تاریخ کی عظمت اور وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ عربی زبان میں نعت کا آغاز یوں ہوا کہ کفار مکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کے بجائے مزمم کہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کرتے تھے، تو گستاخی رسول کے جواب میں مسلمان شاعروں نے مؤثر طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ بیان کیے۔ نعت نگاری اسی لسانی جہاد کی پیداوار ہے۔ دربار رسالت سے وابستہ شاعروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب و نسب، کردار و صفات، توصیف و ستائش، شجاعت و سخاوت، دیانت و امانت، صداقت و عدالت، جود و سخا، فضل و عطا، علم و حلم، نجابت و شرافت، اخوت و محبت، بخشش و عنایت، رحمت و شفاعت، محبت و شفقت، جمال ظاہری، حسن باطنی اور دوسرے پیغمبروں کے مقابل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان فرمائی۔ مضامین نعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایفائے عہد، عیادت و تعزیت کے طریق، انسانی ہمدردی اور غمخواری، مہمان نوازی، دشمنوں سے حسن سلوک، عفو و درگزر، حسن معاملات، وسعت قلبی و عالی ظرفی، ایثار و احسان، رفتار و گفتار اور مجلسی آداب کا بیان بھی ہے۔ نعت گو شعراء نے ان موضوعات کو تمام تر جزئیات کے ساتھ انتہائی احترام اور شیفتگی سے جزو نعت بنایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب اسلام کا سورج عرب سے باہر جلوہ فگن ہوا تو اس سے بے شمار ممالک نور اسلام سے منور ہو گئے۔ قرآن کی تعلیم کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عقیدت بھی دلوں کو زندہ کرتی چلی گئی، اور ہر زبان کے شاعروں اور ادیبوں نے
محبت آمیز خطبے اور دلاویز نعتیہ نغمے ایجاد کیے۔ اس طرح نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بجو، دریا بدریا اور یم بیم بساط عالم پر چھا گئی۔ بعد ازاں زمان و مکان کی بدلتی ہوئی صورت حال میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے نئے نئے پہلو ظاہر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے شعبہ زندگی کے تمام تر موضوعات شامل نعت ہو گئے، جن کی بو قلمونی اور رنگا رنگی دور جدید کی نعتوں میں بآسانی دیکھی جا سکتی ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و توصیف کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، صفات، تعلیمات اور قومی و ملی مسائل کے اذکار کو ایک قرینے اور سلیقے سے اپنے اندر سمو لیا۔ عرب شعراء کے تتبع میں دیگر زبانوں خصوصاً فارسی میں بہت زیادہ نعتیہ قصائد اور نعتیں کہی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں عطار، رومی، نظامی، جامی، خسرو، فیضی، سعدی، عرفی، قدسی، قانی اور دیگر بے شمار شعراء نظر آتے ہیں، جن کے نعتیہ کلام میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سمندر موجزن ہیں۔ انہی سمندروں سے نعت حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے بادل اٹھے اور ہماری اردو شاعری کو سیراب کرتے چلے گئے۔ دکن سے اردو شاعری کی موجیں شمالی ہند کی جانب بڑھی تو دیگر اصناف سخن کے ساتھ نعت و منقبت کے دھارے گلستان ادب اردو میں موجیں مارنے لگے۔ ولی دکنی سے لے کر امیر مینائی تک اردو شعراء کی ایک بڑی جماعت ہمیں نعت سرائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور پھر حالی سے ہوتی ہوئی یہ روایت ظفر علی خان تک قوت و توانائی کا ایک عظیم مینار بن کر ہمارے سامنے آئی ہے۔ اقبال کے یہاں نعت آفاقی منازل تک صعود کر گئی اور پھر اس کی روشنی کچھ اس طرح پھیلی کہ قیام پاکستان کے بعد نعت گوئی ہر مسلمان شاعر کا جزو ایمان بن گئی۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہند و پاک کا شاید ہی کوئی ایسا شاعر ہوگا جس نے نعت نہ کہی ہوگی، اور اپنے علم و عرفان کی تمام تر صلاحیتیں عقیدت اور محبت کے گلہائے رنگا رنگ کے گلدستے سجانے میں صرف نہ کی ہوں گی۔ اگر ہم بات کریں نعت کی اہمیت کے حوالے سے تو نعتیہ کلام کی معنوی قدر و قیمت کا دار و مدار اس کے نفس مضمون پر ہے۔ اگر اس کا مقصد ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی عظمت کو واضح کرنا اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی نوع انسانی کے لیے اہمیت نمایاں کرنا ہو تو وہ کلام صحیح طور پر نعت کہلانے کا مستحق ہے۔ نعت نہایت مشکل صنف سخن ہے۔ نعت کی اس نزاکت کا احساس ان شعراء کرام کو ہے جو اس کے جملہ تقاضوں سے بخوبی واقف ہیں۔ امام احمد رضا خان وریلوی فرماتے ہیں کہ حقیقتاً نعت شریف لکھنا بہت مشکل کام ہے، اس میں تلوار کی دھار پر چلنا پڑتا ہے۔ اگر شاعر حد سے بڑھتا ہے تو الوہیت میں پہنچ جاتا ہے، اور کمی کرتا ہے تو تنقیص ہوتی ہے۔ اسی طرح عبد الکریم سمر فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ذرا سی بے احتیاطی اور ادنا سی لغزش خیال و الفاظ بھی عمل کو غارت کر دیتی ہے اور ایمان کو برباد کر دیتی ہے۔ مجید امجد رقم تراز ہوتے ہیں، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ذرا سی لغزش نعت کو حدود کفر میں داخل کر سکتی ہے، ذرا سی کوتاہی مدح کو قدح میں بدل سکتی ہے، اور ذرا سا شاعرانہ غلو ضلالت کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ البتہ حمد میں جتنا چاہے بڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی کوئی حد نہیں ہے، بلکہ وہ احاطہ تحریر ہی میں نہیں آ سکتی۔ اسی بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں خود عرض کیا کرتے تھے، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ ہم تیری حمد و ثنا کما حق بیان نہیں کر سکتے، تو اسی طرح ہے
جیسے تو نے خود اپنی تعریف بیان کی ہے، اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی حمد و ثنا کی عظمت یوں بیان فرمائی ہے، قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، کہ اے نبی آپ فرما دیجئے اگر میرے رب کی صفات لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائیں تو میرے رب کی صفات ختم نہ ہوں، البتہ سمندر ختم ہو جائیں اگرچہ اتنے ہی مزید سمندر شامل ہوں۔ لہٰذا یہ امر مسلم ہے کہ حمد و نعت کے مابین ایک واضح فرق ہے۔ حمد معبود کی ثنا اور نعت عبد کی منقبت ہے۔ اس سلسلے میں قرآن و حدیث کی تعلیم مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ کسی مسلمان کو یہ حق نہیں دیا گیا ہے کہ وہ ان دو ماخذوں سے باہر کی تعلیمات پر اپنے دینی عقائد کی بنیاد رکھے اور کسی دوسری قوم کی تقلید یا تقابل میں قال اللہ و قال الرسول سے تجاوز کرے، چونکہ شاعری میں جذبات و تخیلات کی جولانیاں آدمی کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہیں، اس لیے اس کی پیش بندی کے طور پر قرآن نے شاعری کی مذمت کی ہے۔ یہ مذمت دور جاہلی کی شاعری کے بارے میں ہے، مگر اپنے عموم کی وجہ سے اس نے مسلمان شاعروں کے لیے ابلاغ کا راستہ متعین کر دیا۔ جب یہ ارشاد ہوا وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، تو ساتھ ہی مومن شاعروں کو یوں مستثنیٰ کر دیا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا۔ گویا مسلمان شاعروں کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ قرآنی تعلیمات کے اندر رہتے ہوئے شاعری کریں اور بیجا غلو سے پرہیز کریں، نیز اپنے توسن فکر کو بے لگام نہ ہونے دیں۔ اگر ہم بات کریں نعت کی حقیقت کے حوالے سے تو قرآن مجید اپنے خاص صوتی آہنگ کے باوجود شاعری سے بالا اور منزہ ہے، اور اسے مخلوق کے کلام پر وہی فضیلت حاصل ہے جو خود خالق کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کائنات پر حاصل ہے، اور جس کے بارے میں پروفیسر اقبال جاوید سخن طراز ہوتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں بعد توبہ و استغفار لکھتا ہوں کہ قرآن مجید میں ترنم کا جو انداز، آہنگ کی جو کیفیت اور دل نشینی کی جو خصوصیت ہے، اسے ہم شعری جمال و کمال کے جملہ محاسن کے باوجود شعر کا نام نہیں دے سکتے، اور قرآن نے شعراء کی تکذیب بھی غالباً اسی لیے کی ہے کہ اس دور کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور قرآن کو شعر کہنے لگے تھے۔ گویا قرآن اپنی تمام تر ترنم ریزیوں کے باوجود شعر نہیں ہے۔ بعض حضرات اس کلام الہی یعنی قرآن مجید سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کا استنباط کرتے ہیں اور اس طرح رقم طراز ہوتے ہیں کہ پڑھ کے قرآن خدا میں نے مظفر سیکھا، پڑھ کے قرآن خدا میں نے مظفر سیکھا، مالک و سرور کونین کی مدحت کرنا۔ تو آئیے اسی قرآن میں غوطہ زن ہو کر حقیقی نعت کے گوہرہائے نایاب تلاش کریں، جیسا کہ کہا گیا ہے نعت گو ہے فقط وہی عابد، نعت گو ہے فقط وہی عابد جس نے قرآن سے اکتساب کیا، جس نے قرآن سے اکتساب کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں نعت کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔